شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما توفیقی الا باللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم صدر اجلاس، علماء اکرام، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، مختصر سے وقت میں انتہائی قیمتی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ اس جگہ آنے کے بعد ارادہ تو بدل گیا تھا کہ کسی اور عنوان پر بات کی جائے، لیکن پھر وقت کی مناسبت سے مختصر وقت میں کچھ کہہ دینے کا دل ہوا اور ایک ایسے لفظ کا انتخاب کیا، ایک لفظ جسے بار بار سنتے، ہزارہ بار سنا ہوگا، کہا ہوگا، لیکن شاید اس پر غور نہ کیا۔ ایسا لفظ ہے جو کسی فلسفی کی کتاب کی زینت نہیں، کسی حکیم کی کتاب کی زینت نہیں، بلکہ یہ زینت رب کی کتاب کا ہے۔ ایسا لفظ ہے، اور ایسا لفظ ہے اگر یہ ہمارے دل میں اتر جائے، ایک لفظ دل میں اتر جائے تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے، انسانی عملی زندگی کا نقشہ بدل جائے۔ شرط یہ ہے کہ اسے بڑے سنجیدگی کے ساتھ سن کر، سمجھ کر، اپنی زندگی کو ایک صحیح دھارے پر لانے کی ہمیں کوشش کرنا پڑے۔ کام خود سے نہیں ہوگا، خود بخود نہیں ہوگا، ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اپنی زندگی کی کایا اگر پلٹنی ہے تو اسے غور کرنا۔ میں نے ناظم اجلاس کی زبانی بھی ابھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اب آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر وہ کون سا لفظ ہوگا جس پر آج ہم سننے جا رہے ہیں۔ تجسس پیدا ہو گیا، اور یہ بات صحیح ہے۔ جب کسی مشقت کے بعد، کسی خیال کے بعد، کسی طلب اور تلاش کے بعد کوئی چیز میسر ہوتی ہے تو بڑی قیمتی محسوس ہوتی ہے، اور حقیقت میں ہوتی ہے۔ میں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 88 کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بیان کردہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ اس آیت کریمہ کے ابتدا میں، شروع میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس آیت سے پہلے بھی جو ہیں، وہ شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ بیان کیا گیا، دعوت کا ایک انداز بھی بتایا، اور اپنی قوم کو وہ سمجھا رہی وہ بتایا۔ اسی میں بتایا انہوں نے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق حسن کو استعمال کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے دین دیا، توحید دی، ہدایت دیا ہے، میں اس کا استعمال کر رہا ہوں۔ میں جو بول رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کسی کے مطابق جو بول رہا ہوں ویسا کرتا ڈوں میں۔
بتاؤ کیا اس احسان کرنے والے رب کو میں چھوڑ، اور جو دعوت آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ میری جانب سے نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ جو توفیق ہے یہ رب کی جانب سے ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں جس لفظ پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لفظ توفیق۔ یہ ہے کیا؟ ہم بارہا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کام کی توفیق دے، جیسے ابھی ناظم اجلاس نے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ یہ عمل کی توفیق دے۔ کئی مرتبہ آپ نے معاشرے میں سنا ہوگا، کہا ہوگا، جب کوئی انسان بیٹھا رہتا ہے، نماز کا وقت ختم ہو گیا، وہ پہلے سے بھی بیٹھا تھا، بیٹھا ہی رہا، ہم آ گئے، ہم بھی بے ساختہ کہہ دیتے اللہ نے توفیق نہیں دیا اس۔ یا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہم دعوت دیتے ہیں تو بول دیتا ہے اللہ توفیق دے گا تو یہ کر دیں گے۔ یہ توفیق ہے کیا؟ کبھی غور کیا ہے کیا توفیق؟ کہاں سے آتی ہے یہ توفیق؟ یہ ہے کیسی توفیق؟ دیکھا کس نے ہے؟ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 مقامات پر اس کا ذکر کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 35 میں، سورہ نساء آیت نمبر 62 یا 63 میں، اور سورہ ہود آیت نمبر 88۔ سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھتے ہیں، اس کا مادہ ہے واو فا او، وفا، واو فا وفا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں مل جانا، ہم خیال ہو جانا، ہم آہنگ ہو جانا، ایک ہی راستے پر دو چیزیں چلتے ہوئے مل جائیں، ایک خیال آ کر مل جائے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا سورہ آیت نمبر 35 میں، جب میاں بیوی کے درمیان چکلش ہو جائے، اختلاف ہو جائے، دوری بڑھ جائے، جھگڑا ہو جائے اور زندگی دوہر ہو جائے بذات شوہر اور بیوی کا، تو ایک ایک فریق دونوں جانب سے لے لیجیے اور ان کو بٹھا دیجیے۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ دونوں کی بات سنیں گے اور دونوں کی بات سن کر دونوں کے درمیان صلح کرا دیں گے۔ جیسے ہی صلح کرا دیں گے تو صلح کرانے سے پہلے شوہر کی جو تھنکنگ، جو سوچ تھی وہ ایک طرف جا رہی تھی، بیوی کی دوسری طرف، اور اتنے دور ہو گئے لے کہ اب زندگی 2 سے ٹکڑوں میں، 1 سے 2 ٹکڑوں میں بٹنے والی تھی۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بٹھا کر یہ دونوں کی سن کر اور صحیح بات بتا دیں گے اصلاح کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے موافقت پیدا کر دے گا، ان کے درمیان ایک ہو جائیں گے یہ دو، یعنی الگ الگ 2 ہارے مل کر ایک بن جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں وفق، اتفاق، اسے کہتے ہیں موافقت۔ دوسری بات، منافقین کے ذکر کے متعلق اسی سورہ میں آیت نمبر 65 میں غالباً ذکر فرمایا کہ یہ ان کی کیسی بنتی، کیا حال ہوتا ہے منافقوں کا۔ جب مصیبت پڑتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو نبی کے پاس قسم کھاتے ہوئے آتے ہیں، یحلفون، قسم کھاتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کی قسم، پیارے رسول اللہ کی قسم، ہم نے جو کچھ کیا نا وہ صرف اتفاق کرانے کے لیے، موافقت کرانے کے لیے، احسان کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن جو کیا اس سے تو ہمیں مصیبت نظر آئی۔ اس سے پتہ چلا کہ نیت اگر خراب ہو، انسان کی نیت اگر خراب ہوگی تو آپ کا یہ موافقت کرانے سے عمل بھی فساد میں تبدیل ہو، مصیبت کا سبب بنے گا۔ لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر بھی لفظ توبیق کو سمجھانا مراد ہے کہ وہ بھی باطنی عمل کچھ اور، نیت کچھ اور، لیکن ظاہری دکھنے والا عمل بھی اتفاق کرانا، توبیق، موافقت کرانا۔ تیسری جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر، وما توبیقی الا باللہ۔ اس آیت کریمہ میں نیت،
دعوت، رزق حلال اور ان تمام کے ساتھ عمل، قول کے مطابق عمل، اور اس کے بعد ذکر فرمایا کہ یہ تمام چیزوں کا ذکر جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے توفیق ہے، اللہ کی توفیق ہے تو میں یہ سب بیان کر رہا ہوں۔ میں جو بات آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ توفیق ہے کیا۔ توفیق کہتے ہیں کسی بھی کام کو نیت کرنا اور اس کام کو انجام دینے کے لیے قدم بڑھانا۔ جب نیت ہم نے کیا اور قدم بڑھایا، اب چل پڑے، تو چلنے کی طاقت نوازنا اور اسی آسانی کے ساتھ اختتام کو پہنچا دینا، یہ توفیق ہے۔ نیت ہماری ہے اور اس کا اختتام کروانا رب کا کام، تو قدم ہمیں بڑھانا ہے اور اس کو پورا کرانا رب کا کام ہے، یہ ہے توفیق۔ اب ہم اگر بیٹھ کر یہ سوچتے رہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھیں گے، اللہ توفیق دے گا تو قرآن پڑھیں گے، اللہ توفیق دے گا تو روزے رکھیں گے، اللہ توفیق دے گا تو رزق حلال کما لیں گے، نہیں، یہ کام توفیق کا خود بخود نہیں ہونے والا۔ اس کام کے لیے قدم آپ کو بڑھانا پڑے گا۔ اس کام کے لیے حالات کیسے بھی ہوں، سازگار ہوں ناسازگار ہوں، پریشانیاں ہوں تکالیف ہوں، کچھ بھی ہو، شروع ہمیں کرنا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے انجام اس کے ہاتھ پہ ہے، آغاز کر کے دے۔ انجام اس کے ہاتھ پہ ہے، آغاز کر کے دے، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دے۔ پرندہ بھیگے ہوئے پروں سے کبھی پرواز نہیں کرتا۔ ہماری زندگی گناہوں کی وجہ سے بھیگے ہوئے پروں جیسی ہو گئی ہے۔ ہم اتنے ڈرنے لگے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جا کر اب کیا دعا قبول ہوگی، اب کیا رب ہماری سنے گا، اب کیا ہم رب کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہمارے دل میں آ گئی ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہم اپنے گناہوں کے اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کے لیے قدم بڑھا دے۔ اگر بڑھ گئے قدم تو یہ یقینی بات ہے کہ پروردگار عالم ان قدموں کو اپنی بارگاہ میں لا کر سر زمین میں ٹیکنے کی توفیق دے دے۔ توفیق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کو، خصوصی مہربانی کو، خصوصی رحم کو۔ یاد رکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسا انسان ہے، اذان ہو رہی ہے، سن رہا ہے، دنیا میں گفتگو لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی انسان اس کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھ کر مسجد کا سفر کرتا ہے، آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ بیٹھا ہے، یہ نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ کبھی احساس کیا ہے؟ کرنا چاہیے۔ آپ کے پڑوس میں شادی ہو، کوئی فنکشن ہو اور آپ کا پڑوسی آپ کو دعوت نہ دے، دور دراز سے لوگوں کو بلا کر اپنے گھر میں لوگوں کا جماوڑا اکٹھا کر لے، لیکن آپ کو دعوت نہ، آپ پڑوس میں دیکھ رہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، اب آپ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دعوت نہیں دی، پیٹتے ہیں، نہیں جاتے، بتاتے میاں دونے والے کا بھوکا نہیں ہو، اللہ نے میرے گھر میں کھانے کو دیا۔ بولتے ایسے، لیکن بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ میاں دیکھو، اس بندے نے مجھے اپنے گھر بلانے کے لیے پسند بھی نہیں کی، اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ میں پڑوسی ہوں، کہ پڑوسی کا خیال کر لیتا۔ ارے 4 رشتہ دار آئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے آپ کیسے نہیں آئے، میں کیا بتاتا۔ غور کرنا یہ ہے کہ ایک بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے سے لوگ دین کے کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اس اللہ کے بندے کو یہ غور کرنا ہے کہ میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے جو رب مجھے اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دے رہا۔ یہ سوچنا ہے کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے جو رب اپنی بارگاہ میں میری پیشانی ٹکوانا بھی پسند نہیں کرتا، یہ سوچنا۔
ہوتا ہے مسجد میں اللہ کے گھر کے لیے اعلان ہوتا ہے، فلاں جگہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، فلاں دین کا کام ہو رہا ہے، اپنا تعاون پیش کیجیے. ہماری کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھتے ہیں کتنا ڈالا ہے. چلے سوچنا اس بات پر ہے کہ ہماری کمائی میں ایسا کون سا انفیکشن آیا ہے کہ جس کی وجہ سے رب اپنے گھر میں ہماری رقم کو لگوانا نہیں چاہتا، توفیق نہیں دے رہا کہ میاں کچھ ڈال دے، تیری رقم اس گھر میں لگ جائے، اس ایک اینٹ بن جائے. یہ افسوس کا حصہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کو انجام نہیں دے پا رہے. دین کے کام معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اس وقت دیتا ہے جب انسان شروعات کرتا ہے. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. یہ توفیق ہے بہت طویل موضوع اور لگ بھگ 3 سے 4 پارٹ میں اس کو بیان کرنے کا ہے، لیکن مختصر میں آپ کے سامنے 10-15 منٹ اور کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. توفیق ملتی کیسے، کس سے دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پہلی چیز کچھ نشانیاں جو خاص سمجھی جا رہی ان کو بیان کر. پہلی چیز اخلاص. انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. اگر انسان اخلاص کے ساتھ اپنا کام شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو اسی طریقے سے مکمل کرواتا ہے. یہ توفیق، یہ توفیق. اور علماء نے ذکر فرمایا کوئی بھی نیک کام، دین کا کام شروع نیت سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام اخلاص پر ہوتا ہے. ابتدا نیت سے ہوتی ہے، اختتام اخلاص پر ہوتا ہے. ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا اخلاص کیا ہونا ہے، کسے خلوص کو اخلاص کہتے ہیں؟ خلوص کیا؟ بتایا متا سارا مخلصاً، انسان مخلص کب ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہے بچہ. والد جواب دیتے ہیں اذا سارا خلوق روح کا خلوق ردیع. بیٹے بچہ پوچھ رہا ہے یہ مخلص لوگوں کے الفاظ میٹھے کیوں ہوتے، اچھے کیوں ہوتے، اخلاق کیوں اچھے ہوتے؟ کہا بندہ مخلص تب ہوتا ہے جب اس کی عادتیں، اس کے طور طریقے، اس کا رہن سہن، اس کے الفاظ، اس کا لین دین، اس کی زندگی تمام ایسی ہو جائے جیسے کافلوں کے ردی، ایک وہ بچہ جس کی عمر ابھی 2 سال سے کم ہو یا 2 سال، دودھ پیتا ہوا ہے. دودھ پیتے ہوئے بچے کو گود میں لیجئے، آپ اس کو گدگدائیے، ہنستا ہے. آپ کا یہ بہت اچھا ہے ہمارا بچہ، تو ہنستا ہے. آپ کا یہ بچہ گندا ہو گیا تو ہنستا ہے. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، اسے بس یہ ہے کہ ہنسنا ہے. یعنی ساری لعنتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، آفات تمام کو ایک طرف رکھ کے اپنے کام کو صرف رب کی رضا کے لیے یہ سوچے کہ مجھے اسے راضی کرنا ہے. اگر کوئی مجھے تنگ کرتا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، اس سے میرے عمل بڑھ گئے، میری نیکیاں بڑھ رہی. کوئی گالی دیتا ہے میری نیکیاں بڑھ گئی، کوئی میرے راستے کو پہ کانٹے ڈالتا ہے میری نیکیاں بڑھ گئی. جب انسان کی عادت ایسی ہو جائے اسے کہتے ہیں مخلص. مخلص ہو گئے. یہ تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے. تمام یہ چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جیسا ایک دودھ پیتے بچے کے سامنے ساری آپ پریشان بھی کریں گے اسے تو ہنستا ہے. پیارے رسول کے سامنے ہزارہ تکلیفیں آتی تھی، آپ مسکرا دے، آپ خوش رہ دے. یہ ہے رے اخلاص. دوسری چیز اللہ تعالیٰ جسے توفیق دینا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. وہ دین کی سمجھ ایسی نہیں دیتا، صحیح سمجھ دیتا ہے. ایک ہوتا ہے علم کا اذان اور ایک ہوتا ہے اسی علم کو عملی جامہ پہنانا. مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ. دین کی سمجھ آنے کے بعد انسان کو سمجھ کو عملی جامہ پہناتا ہے. یہ توحید کی پہچان. ایک اور پہچان، اللہ تعالیٰ کسی موفق بندے کی، صالح بندے کی صحبت نصیب فرماتا ہے، نیک بندے کی صحبت نصیب فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق دیے ہوئے بندے کی پہچان.
بہت ساری اور بھی نشانیاں. اب دیکھ لیتے ہیں کہ توفیق چھنتی کل سے. توفیق چھن بھی جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بار توفیق مل گئی تو تا عمر لائف ٹائم چلتے رہے گا. ایسا نہیں، ایسا نہیں. کمال یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو نصیب ہو گئی، مل گئی، تو اس ملی ہوئی چیز کو آپ کھو نہ دیں. یہ کوشش کرنا. توفیق ملتی ہے دعا سے. توفیق دعا سے ملتی ہے. اس کا اختتام میں ذکر کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بندے سے توفیق اس وقت چھن جاتی ہے جب بندہ اپنے دل کو دین کے لیے ٹیڑھا کر لیتا ہے. پیارے رسول دعا کرتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من ازواجنا. دعا کرتے تھے اے اللہ، اے ہمارے ربنا لا تزغ قلوبنا. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ ربنا جو لفظ ہے، لفظ رب جو ہے، یہ کیا ہے؟ رب کہتے ہیں پرورش دینے والے. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے. لیکن اس رب لفظ کے اندر 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں. 3 چیزیں. پہلی چیز پرورش کرنے والا، پیدا کرنے والا، خالق. رب کی پہلی خوبی ہوتی ہے خالق، دوسری خوبی ہوتی ہے رازق، اور تیسری خوبی ہوتی ہے مدبر. جب یہ تینوں خوبیاں ایک جگہ جمع ہو جائے تو اسے کہتے ہیں رب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے. اس نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ بغیر مانگے ضرورت کے مطابق رب نے ہمارے رزق کا انتظام کیا. ماں کے پیٹ میں تھے، رزق کا انداز کچھ اور تھا. دنیا دیکھی، رزق کا انداز کچھ اور بدل دیا. منہ میں دانت دیے، رزق کا انداز بدل دیا، اشیاء بدل دیا. اور اتنا بدل دیا کہ جتنی ضرورت ہے، اور اتنا جسم کو ایکٹیو کر دیا کہ جب ضرورت ہوتی ہے، پیاس لگی ہے، فوراً پانی کا انتظام کر دیا. مدبر بھی ہے، تدبیر کرتا. کائنات کو چلانا کیسے؟ مسلسل تدبیر میں لگا. جب یہ 3 چیزیں جمع ہوتی تب رب بولتا ہے. آپ نے کہا ربنا. یاد رکھیے یہ لفظ ربنا اتنا قیمتی ہے کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کے بعد جب دھتکارا گیا یہاں سے نکل جا، اس وقت اس نے دعا دی ربی بما اغویتنی. تب بھی اس نے رب لفظ کا استعمال کیا تھا. اے میرے رب، اے میرے رب، رب مجھے مہلت دے. کب تک مہلت دے؟ جب تک الی یوم یبعثون. یہ جس کی وجہ آدم کی وجہ سے بہتا ہوا ہے، آدم کی وجہ سے میں ملعون ہوا ہوں. یہ جب تک مرنے کے بعد، یہ دوبارہ جب اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے زندہ رہنے کی مہلت دے. اور نکلتے ہوئے چیلنج کر کے آیا ہے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. تیری عزت کی قسم، چیلنج رب سے کر. تیری عزت کی قسم. آج کے گھر میں کوئی آ کر آپ کو چیلنج کر دے میاں دیکھ لوں گا تم کیا ہو، میں بھی دیکھ لوں گا، آپ کا کیا حال ہوگا؟ سر جی رب کو چیلنج کر کے آیا ہے. قال فبعزتک لاغوینہم. تیری عزت کی قسم یہ تمام کو گمراہ کر دوں. یہی گمراہی لے کر بیٹھے ہیں، یہی گمراہی لے کر بیٹھے تھے. اور پھر رب توفیق دے گا؟ نہیں، اس نے اپنا کام کیا ہے. آئیے رب کو سمجھے تو کہا تزغ لا تزغ قلوبنا. ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، بچا لے اللہ. اگر دل ٹیڑھے ہو گئے تو ہماری زندگی دنیاوی نقروی سب برباد ہو جائے. یہ دعا کیا کر دے. پہلی چیز معلوم ہوئی انسان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے. انسان دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو پروردگار اس پر رحم نہیں کرتا. دین سے قربت حاصل کرنا ہمارا کام ہے، اس کو کامیاب بنانا، رغبہ بنانا، یہ اس کی توفیق ہو. ایک اور بات گناہ. جب انسان گناہ کرتا ہے، اذا اذنب نکتت نکتتن. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے. صبح 8 بجے ایک سے جھوٹ بولی، توبہ نہیں کیا. 10 بجے دوسری جھوٹ بول دی، توبہ نہیں کیا. تو یہ جو پہلا نقطہ تھا، دوسرے جھوٹ بولنے، دوسرے گناہ سے پہلے
اگر توبہ کر دیا تو یہ مٹا دیا گیا، اگر نہیں توبہ کیا تو اگلا نقطہ بھی رکھ دیا گیا، تیسرا گناہ اگلا نقطہ، اگلا نقطہ، اگلا نقطہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آیا۔ حضرت امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے ہمیں ڈر گناہ سے نہیں لگتا، ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ رب کہیں توبہ کی توفیق نہ چھین۔ ڈر اس بات سے لگتا ہے رب توبہ کی توفیق نہ چھین۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان کو گناہ تو ہوں گے، انسان کی فطرت میں گناہ ہوں گے، لیکن کمال یہ ہے کہ فوراً توبہ کر لیا جائے۔ رب توبہ کی توفیق بھی نہ دے تو یہ بنتا نہیں کہ بس توبہ کے لیے انچکنا انچ۔ گناہ کی وجہ سے دل پر پرت جڑ، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ 5 منٹ بیٹھ جائے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ رانا جو لفظ ہے، رانا، را الف مو، اس کے معنی اپنے زن، پرت، لیئر۔ انسان کے دل پر گناہ کی وجہ سے ایک کالی لیئر چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان صاف و شفاف چیزوں کو نظر نہیں کر پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو پھر توبہ کی توفیق بھی نصیب۔ انسان جب راہ مستقیم پر تانے تشنے، میل میں کمی اور زیادتی کا زیادہ ذکر کرنے رکھتا ہے، پروردگار عالم اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، کس حد تک صحیح ہے لیکن ایسا پڑھا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ 2 لوگ امریکہ کے VIP کوٹے سے حج کرنے کے لیے گئے۔ وہاں پہنچے، جن کے کچھ لوگوں کے ناز و نخرے ہوتے ہیں امیروں کے، دیکھا یہاں یہ کمی ہے، یہاں یہ ہونا تھا، یہاں ایسا ہونا تھا، یہاں یہ ہونا تھا، ابھی یہی چل رہا ہے، حج کرنے گئے ہوں، پہنچ گئے۔ اتفاق یہ ہوتا ہے کہ حج کے ارکان شروع ہونے سے 1 دن پہلے مرد کو سینے میں درد ہوا، تکلیف ہو، ایڈمٹ کرایا گیا ہاسپٹل میں۔ وہاں جب پہنچے، ڈاکٹرز نے چیک کر کے بتایا کہ آپ کو جو درد ہے یہ ہارٹ اٹیک کا درد ہے، آپ کے دل کو تکلیف ہو گیا، ہارٹ اٹیک کا درد ہے، صدمہ پہنچ گیا، ایڈمٹ کیا، علاج چل رہا ہے۔ جیسے ہی وہ وقت آیا کہ اب وقوف عرفات کرنا ہے، مقام منی میں جانا ہے، میدان عرفات میں قیام کرنا ہے، یہ حج کا ایک رکن ہے، تو وہاں ایک سویدھا سسٹم یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو جو زیادہ پریشان حال ہیں، باقاعدہ ایک ایمبولینس میں رکھ کر ڈاکٹروں کا ایک عملہ ساری سہولتوں کے ساتھ مہیا کرا کے اور وقوف عرفات کرا دیا جاتا ہے ایک ایمبولینس۔ کہا کہ بھائی ڈاکٹر نے یہ فارم ہے کہ اس کو بھر دیجئے، آپ دونوں میاں بیوی کا وقوف عرفات ہو جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا، کچھ ارکان تو ادا ہو جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، ہم فارم نہیں بھر۔ کیوں؟ فارم اس لیے نہیں بھرتے کہ ہم حج کرنے آئے تھے، اللہ نے ہمیں اٹیک کیوں دیا؟ خوب عاجزی کے باوجود بھی فارم نہیں بھرا۔ کہا نہیں، ہم ویسے ہی چلے جائیں۔ تکلیف اس بات کی ہے جب انسان بڑے سے بڑے نیک کام کے لیے بھی قدم اٹھائے اور نیت اگر گڑبڑ ہو تو پروردگار اپنے مقدس حق کے سامنے سے بھی واپس لا سکتا ہے، آپ سے حج کی توفیق بھی چھین سکتا ہے۔ ہمارے پاس ہدایت آ گئی، ہم سوچتے ہیں ہدایت کافی نہیں، ہدایت عام بھی ہے، خاص بھی ہے، لیکن توفیق خاص ہوتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے ہر مصیبت میں ساتھ دیا، آپ جانتے تھے یہ حق ہے، یہ حق ہے، اسلام حق ہے، اس کے بعد بھی زندگی کے آخری لمحات میں ادھر مکہ کے روزہ بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب زندگی کے آخری پڑاؤ نے اسلام قبول کر لے۔ پیارے رسول آئے، یہ روزہ کہہ رہے ہیں ابو طالب ذرا یاد رکھو، اپنی انا باقی ہے، قبیلہ لوگ بولیں گے آخری وقت میں ایسا انا جگہ رہے۔ پیارے رسول اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں، ہمدردی دیکھیے چچا، کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، رب کی بارگاہ میں تیرا بھتیجا گواہی کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ نہیں پڑھا، نبی تو تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ چند دن پہلے میں نے ایک نو مسلم سے بات کی، ان سے پوچھا کہ آپ کے اور بھائی لوگ مسلمان ہوئے؟ تو ان کا ایک جملہ تھا، دل کو چھگا، کہا ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی،
چاہنے والوں کو ہدایت ملتی، جو چاہتا ہے رب اسے ہدایت دیتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہدایت ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، اب ہدایت کے بعد توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو ایک مثال اور ایک دعا، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم کسی شاہی دسترخوان میں موجود ہیں، شاہی دعوت میں موجود ہیں، طرح طرح کے انواع و اقسام رکھے ہوئے ہیں، کھانا ہے، میزبان موجود ہے، بار بار آپ سے اصرار کر رہا ہے بھائی صاحب لیجئے نا، بھائی صاحب کھائیے، اور ہم کہتے آ رہے ہیں نہیں میں نہیں کھاتا، میرا دل نہیں کر رہا ہے، میں نہیں کھا رہا ہوں۔ بتائیے اس میزبان نے آپ کو 5 وقت دن میں مسجد کی طرف بلانے کے لیے منادی کرنے والے لگا دیا، اس میزبان نے وقت وقت پر قرآن کا ذکر کرنے والا لگا دیا ہے، اب بار بار کہا جا رہا ہے آ جائیے، اب تو آ جائیے رب کی بارگاہ میں، بس میرا دل کہہ رہا ہے نہیں بات بھی کر لوں گا۔ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے ہماری کیفیت اس آدمی کے جیسی ہے جو شاہی دسترخوان سے بھوکا پیاسا اپنے گھر کو لوٹ کر آتا ہے، اسے توفیق کھانے کی نہیں۔ اگر وہ کوشش کرتا، چلو بھائی کہہ رہے اصرار کر رہے تو کہتا کہ ہاں کھا لیا، لیکن وہ یوں کہہ سکتا ہے نہیں کھایا، بس دل نہیں ہوا، رب نے توفیق نہیں دی، تو نے کوشش نہیں کیا۔ ہمیں اگر رب کی اس خوبصورت دسترخوان سے نعمتیں اٹھانا ہے، نیکیاں اٹھانا ہے، توفیق کے لیے قدم بڑھانا پڑے گا۔ یاد رکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہادی کوئی نہیں، ہدایت یافتہ کوئی نہیں، موفق کوئی نہیں۔ اس کے بعد بھی پیارے رسول دعا کیا کرتے تھے اکثر، اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد خصوصی دعا کیا کرتے تھے، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے پروردگار، اے میرے رب مجھے توفیق دے، اے میرے رب میری مدد فرما کے تیری عبادت کو احسن طریقے سے ادا کر سکوں، تیری بارگاہ میں عبادت کر سکوں، مجھے توفیق دے۔ یہ پیارے رسول ہر نماز کے بعد پابندی سے ذکر و اذکار پڑھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا اللہ کی توفیق، اس کی اعانت، اس کی مدد، اس کی رحمت، اس کا سب کچھ شفقت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر کے اس کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر، ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے، رب اعینی علی ذکرک، اے پروردگار ہماری مدد فرما دے، تیرے ذکر کو جو کرنے بیٹھے اس پر مدد کر، اللہ ہماری مدد کر تیری عبادت کے لیے، اللہ مدد کر، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ ہے توفیق۔ اگر ہم رب سے چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں راہ راست پر لگا دے، لگائے رکھے، تو ہمیں مسلسل ہمیں اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، بار بار اس کی بارگاہ میں آ کر ہمیں اپنے سجدے رکھنے ہوں گے، اور یہ کہنا ہوگا پروردگار اس توفیق کو زندگی تا عمر برقرار رکھ، تا عمر مجھے یہ نوازتا رہے۔ یہ ہے توفیق کا مفہوم، مختصر مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے انہی الفاظ کے ساتھ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے، اصلاحی کام کرنے، دعوت کے کام کرنے، دین کے کام کرنے، اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، بچوں کے ساتھ شفقت کرنے، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔